یار ہو اور وفادار ہو مشکل ہے آج کے دور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار ماری عروج پر ہے۔ دو دوست تھے، سارے عیب تھے ان میں، نشئی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، لیکن دوستی بڑی گہری تھی، ایک دوسرے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک دن ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یارا تم میری خاطر کیا کر سکتا ہے؟ وہ بولتا ہے جان بھی حاضر ہے۔ کہتا ہے جان نہیں چاہیے، ایک کام ہے چھوٹا سا۔ بولتا ہے حکم تو کر۔ کہتا ہے یار میرا نا دل آ گیا ہے مولوی صاحب کی بیوی سے، جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جو امام مسجد ہیں، اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، سچے والا پیار دونوں کا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بتا میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ بولتا ہے یار مولوی صاحب سے نا کہ پاس جانا ہے، تم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے پاس، وہاں مولوی صاحب سے نا مسئلہ پوچھنا ہے، فجر کے ٹائم جانا ہے مولوی صاحب کے پاس، اور گھنٹہ ڈیڑھ لگانا ہے، میں اتنی دیر میں اس کی بیوی سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا۔ وہ بولتا ہے مسئلہ ہی کون نہیں ہے۔ وہ کبھی نماز پڑھنے گیا نہیں تھا مسجد میں، وہ نہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور وہاں بیٹھ گیا مولوی صاحب کے پاس، ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، اور پوچھتے پوچھتے گھنٹہ ڈیڑھ لگا دیا مولوی صاحب کا۔ مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، آج نماز پڑھنے آیا، مسئلہ بھی پوچھا ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل سے مسئلہ بتایا اس کو۔ اس طرح ہی چلتا رہا، کبھی فجر کے ٹائم جاتا، کبھی عشاء کے ٹائم جاتا، کبھی کسی ٹائم جاتا اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا، اور اس کا دوست مولوی صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا۔ جب وہ کافی دن جاتا رہا تو اس کو خیال آیا کہ یہ مولوی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، میں ان کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میرا دوست آپ کی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے۔ تو ایک دن وہ مولوی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے مولوی صاحب میں آپ کو صاف صاف بتانے لگا ہوں، میں کوئی نمازی ایسا آدمی نہیں ہوں، میں اپنے دوست کی خاطر آتا تھا، میرا دوست آپ کی بیوی سے سچا پیار کرتا ہے، وہ جب میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں تو وہ آپ کی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، وہاں ملتا ہے، تو ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کی بیوی اس کے ساتھ غلط سمبند ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ مولوی صاحب اس کو دیکھتے رہے ٹکٹکی باندھ کے، کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، میں آپ اچھی انسان لگے اس لیے میں صاف صاف بتا دیا آپ کو۔ وہ بولتے ہیں میں اس گاؤں کا نہیں، اس علاقے کا نہیں، میری فیملی یہاں نہیں ہے، اتنی دور وہ گاؤں ہے، وہاں پہ میری فیملی رہتی ہے، میں غلط فہمی ہوئی ہے، تم جاؤ جا کے پتہ کرو کوئی اور چکر تو نہیں ہے۔ وہ اس کا دماغ جو انسان ایک دم ہل گیا، اس کو ایک دم خیال آیا اپنے گھر کا، وہ بھاگا اپنے گھر گیا، دیکھا تو اس کا دوست اسی کے گھر میں اسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں یار مار۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو چپ کر کے چلا جاتا، جو ہو رہا تھا ہونے دیتا، تو پھر یا غیرت جاگتی اور وہاں پہ ان دونوں کو مار دیتا، لیکن اس نے تیسرا راستہ چنا۔ اس نے وہاں سے جو واپسی میں گھر سے نکلا ہے، راستے میں کنواں تھا، کنویں میں چھلانگ لگا دی، مر گیا۔ اس نے پھر بھی اپنے دوستی کی لاج رکھ لی، اس نے کہا تھا دوست کی خاطر جان بھی حاضر ہے، حرام موت تو مر گیا لیکن دوستی کی مثال قائم کر گیا۔ اور جب یہ بات کھلی کہ وہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے، تو بچے وہ بھی نہ، زندہ لاش بن گئی۔ جب اس کی لاش نکالی کنویں سے، جنازے کے بعد مولوی صاحب اس کے دوست سے کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس آیا تھا، اس طرح کہہ رہا تھا، اور یہ پھر بھاگ کے اپنے گھر گیا ہے، اس کے بعد اس کی لاش ملی ہے، مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن تم ضرور جانتے ہو ماجرا کیا ہے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کا دوست اور دوست کی بیوی ساری زندگی پچھتاوے میں رو رو کے فریاد کر کر کے گر گڑا کے اللہ سے معافی مانگتے گزار دی۔ لیکن جو ہوا برا ہوا۔ کوشش کریں کہ اپنی جو دوستیاں سلام دعا ہے نا، گھر کے باہر تک محدود رکھیں۔ آج کے دور میں گھر میں لانا، فیملی کے ساتھ بٹھانا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کہانی سبق حاصل کیا کریں۔ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور کہانی میں۔ اللہ حافظ۔